بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک چینی ڈاکٹر جو کہ انسان کے جسم کا ایک بہت بڑا محقق تھا، ایک ماہر طب جو کہ انسان کے جسم کے اندر موجود ایک ایک چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا اور لوگوں کا علاج کرتا تھا۔ اس ماہر طب نے ایک مسلمان ملک کے کلچرل وزٹ کا فیصلہ کیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مسلمان اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ ایک مسلمان ملک جا پہنچا۔ دوستو، آپ مسلمان ملک جائیں اور مسجد کا وزٹ نہ کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ چائنیز ڈاکٹر ایک مسلمان ملک میں ایک مسجد میں جا پہنچا اور مسلمانوں کی عبادت کے طریقے کو دیکھنے کا اس میں تجسس پیدا ہوا۔ اس نے مسجد میں دیکھا کہ بہت سارے مسلمان ایک خاص طریقے سے اپنے جسم کو دھو رہے ہیں۔ اسے بے حد تجسس ہوا اور اس نے وہاں پر ایک نمازی سے انگریزی زبان میں یہ دریافت کیا کہ تم کو یہ طریقہ، جسم کو یہ دھونے کا طریقہ کس نے بتایا ہے؟ وہ مسلمان اس چائنیز ڈاکٹر کو تفصیل سے سمجھانے لگا کہ یہ طریقہ دین اسلام میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اس چائنیز ڈاکٹر کے تجسس کی انتہا نہ رہی اور وہ کہنے لگا کہ مجھے اس شخصیت سے ملنا ہے کہ جس نے تم لوگوں کو جسم کو دھونے کا یہ طریقہ بتایا ہے۔ وہ مسلمان حیران و پریشان تھا کہ آخر اس طریقے میں ایسی کیا خاص بات ہے اور یہ چینی ڈاکٹر اس قدر تجسس کا شکار کیوں ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے آگے بڑھیں، اسلامک سلیوشن کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے بھرپور استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ تو وہ چینی ڈاکٹر کہنے لگا کہ انسان کی جلد کے نیچے مزید جلد کی 60 تہیں ہوتی ہیں اور انسان کے جسم کے اوپر 62 ایسے حصے ہوتے ہیں کہ جن کو پریشر پوائنٹس کہا جاتا ہے۔ میں انسان کے جسم کے مساج کا ماہر ڈاکٹر ہوں اور میں ہر پریشر پوائنٹ کی حکمت کو بھی جانتا ہوں۔ یہ ہمارا قدیم چینی طریقہ کار ہے کہ ہم انسان کی بیماریاں مساج کر کے دور کرتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر مزید کہنے لگا کہ آپ جس طریقے سے ابھی اپنے جسم کو دھو رہے تھے، جسے آپ وضو کہہ رہے ہیں، اس طریقے کے ذریعے آپ نے اپنے جسم کے تمام 62 پریشر پوائنٹس کے اوپر دباؤ ڈالا ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے اپنے جسم کو دھوتے رہیں گے تو آپ کے جسم میں تو بیماریاں آسانی سے داخل نہیں ہو پائیں گی، اور اگر کوئی بیماریاں آپ کے جسم میں موجود ہیں تو یہ طریقہ کار آپ کو ان بیماریوں سے نجات پانے میں مدد دے گا۔ سامعین کرام، پریشر پوائنٹ انسان کے جسم کے ان حصوں کو کہا جاتا ہے یا انسان کے جسم کے یہ وہ مخصوص حصے ہوتے ہیں کہ جہاں پر دباؤ ڈالنے سے انسان کے جسم میں خون کا جو دورانیہ ہے، خون کا فلو بہتر ہوتا ہے، اور انسان کے جسم کی 90% بیماریوں کا تعلق انسان کے جسم میں خون کے دورانیے سے ہوتا ہے، جس کو آج کی زبان میں بلڈ پریشر کی بیماری بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بلڈ پریشر کی بیماری انسان کے جسم کو دیگر بہت ساری بیماریوں کا شکار کر دیتی ہے۔ تو وضو کرنے سے آپ کا ہائی بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے، اور اگر آپ کا بلڈ پریشر لو ہے تو وہ بھی اپنی نارمل رینج میں چلا جاتا ہے، اور اس طرح سے وضو کے ذریعے جن پریشر پوائنٹس پر آپ دباؤ ڈالتے ہیں وہ آپ کے جسم میں خون کے دورانیوں کو بہتر رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ دوستو، مسلمان بھائی اس چینی ڈاکٹر کی باتیں سنتا جاتا اور حیران ہوتا رہتا اور اللہ کا شکر بجا لاتا رہتا۔ وہ چینی ڈاکٹر اس نے یہاں پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ مسلمان سے کہنے لگا کہ مجھے اپنے اس نبی سے ملوا دو کہ جس نے تمہیں یہ طریقہ کار بتایا ہے۔ یقیناً تمہیں یہ طریقہ کار بتانے والی شخصیت کوئی بہت عالم فاضل شخصیت ہے اور وہ انسان کے جسم کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے۔ دوستو، یہ سب سنتے ہوئے مسلمان کی حیرت کی انتہا نہ تھی اور وہ حیران و پریشان تھا کہ چینی ڈاکٹر اسے کیا کہہ رہا ہے۔ اس مسلمان نے اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے اسے یہ گزارش کی کہ یہ طریقہ کار تو جن نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، ان کا وصال تو آج سے 1400 سال پہلے ہو چکا، اور وہ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے تھے اور اللہ کے آخری پیغمبر تھے۔ چینی ڈاکٹر یہ سن کر اس کی بھی حیرت کی انتہا نہ تھی۔ نیز ان تمام باتوں اور اس کلچرل وزٹ کا چینی ڈاکٹر کے ذہن پر بہت زیادہ اثر ہوا اور اس نے خاصی سوچ بچار شروع کر دی
کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ تو دوستو اس بارے میں راوی خاموش ہے کہ اس چینی ڈاکٹر کا مستقبل کیا ہوا، اس کا انجام کیا ہوا، کیا وہ اسلام کے مزید قریب ہوا یا نہیں ہوا، اس بارے میں معلومات نہیں ملتی۔ لیکن اس واقعے سے وضو کی حکمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی حکمت ہمیں سمجھ میں آ گئی، اور ان حدیث مبارکہ کی حکمت کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جب کوئی مومن وضو کرتا ہے تو جس وقت چہرہ دھوتا ہے تو جیسے ہی چہرے سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے تھے۔ جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو جیسے ہی ہاتھوں سے پانی کے قطرے گرتے ہیں یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کیے تھے۔ اور جب وہ پاؤں کو دھوتا ہے تو جیسے ہی اس کے پاؤں سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنے پاؤں سے کیے تھے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور جگہ مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم اس حال میں اٹھو گے کہ تمہارا چہرہ اور ہاتھ پاؤں وضو کرنے کی وجہ سے سفید اور چمک رہے ہوں گے، لہٰذا جو شخص تم میں سے طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھوں، پاؤں اور چہرے کی سفیدی اور چمک کو زیادہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض مقام عدن سے لے کر ایلہ تک کے فاصلے سے زیادہ بڑا ہے، اس کا پانی برف سے زیادہ سفید، شہد ملے دودھ سے زیادہ میٹھا، اور اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں سے زیادہ ہے۔ میں دوسرے لوگوں کو اس حوض سے اس طرح روکوں گا جیسے کوئی شخص اپنے حوض سے پرائے اونٹوں کو روکتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ ہمیں اس دن پہچان لیں گے؟ فرمایا، ہاں، تم میں ایک ایسی علامت ہے جو دوسرے کسی امتی میں نہیں ہوگی۔ جس وقت حوض پر میرے پاس آؤ گے تو تمہارے چہرے اور پاؤں آثار وضو کی وجہ سے سفید اور چمکدار ہوں گے۔ تو سامعین اکرام، وضو کی یہ فضیلتیں اور یہ فضائل موجود ہیں۔ ایک تو زمانہ آخرت میں یا روز محشر ہمیں اس کی فضیلتوں کا پھل ملے گا اور اس کا ثواب ملے گا، لیکن اس کا دنیا میں کیا فائدہ ہے یہ تو چینی ڈاکٹر نے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھا دیا۔ اس لیے ہم بار بار اسلامک سلیوشن چینل پر آپ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار میں فائدہ ہمارا ہے۔ اگر ان کی سنت کو اپنا لیتے ہیں تو اس میں فائدہ ہمارا ہے۔ ہم بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، مہنگے مہنگے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، جس سے جو بن پڑتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ اگر کسی سے کہہ دیں کہ تمہیں صحت یاب کر دیں گے، تم اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی ہمارے حوالے کر دو، تو وہ یہ کرنے پر تیار ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگا کر اپنی صحت کو خرید لیتا ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محض سنت پر عمل کر لینے سے آپ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی، تو ہمارے بہت سے مسلمان بھائیوں کے لیے یہ عمل مشکل ہوتا ہے، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ بہت مشکل کام ہے، ہم سے نہ ہو پائے گا۔ اور نہ جانے وہ کون لوگ تھے جو ان چیزوں پر عمل کر لیا کرتے تھے، ہم تو کمزور مسلمان ہیں، ہم سے یہ عمل نہیں ہو پاتا۔ تو یہ سوچ محض شیطان کا بہکاوا ہے۔ الٹیمیٹلی اگر لانگ ٹرم بنیادوں پر سوچا اور دیکھا جائے تو اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے۔ بجائے بیمار ہوں اپنا سرمایہ ضائع کریں، تکلیف برداشت کریں، اس سے بہتر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اور اب تو غیر یہ گواہیاں دے رہے ہیں، اب تو چین سے آئے ہوئے ڈاکٹرز یہ گواہیاں دے رہے ہیں، اب تو دنیا بھر میں پھیلے غیر مسلم سائنسدان یہ گواہیاں دے رہے ہیں کہ مسلمانوں، تمہارے نبی کی ایک ایک سنت میں تمہارے لیے حکمت پوشیدہ ہے، کیونکہ وہ اس راز کو جان چکے۔ لیکن بدقسمتی سے آج کا مسلمان اس راز کو نہ پا سکا اور آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے دن بدن دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اسلامک سلیوشن چینل کے توسط سے آپ سے یہ اپیل کرنا چاہیں گے کہ رسول اللہ کی سنتوں کا مطالعہ کیجئے، ان سنتوں کو اختیار کرنے کی کوشش کیجئے اور زندگی کو رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق گزاریے۔ اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں ہے۔
ہمیں امید ہے کہ اسلامک سلیوشن کا یہ بہترین پیغام آپ اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو شیئر کر کے پہنچانے کا باعث بنیں گے، اور اس ویڈیو کو آپ حوالہ کے طور پر اپنے دوستوں کو پہنچا سکتے ہیں تاکہ وہ بھی اس سے بہت اچھی معلومات اخذ کر لیں، اس سے سیکھ لیں اور اپنی زندگیوں میں پازیٹیو چینج یا مثبت تبدیلی لا سکیں۔ اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ایسی ہی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر مل جایا کریں اور آپ ان سے فائدہ اٹھا لیں۔ ابھی تک کے لیے اجازت چاہیں گے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔